السلام علیکم ناظرین، میں آپ سے مخاطب ہوں حکیم امجد علی خان۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو مردانہ جو جراثیم ہیں، جس کو آپ سپرمز کے نام سے انگلش میں وہ کہتے ہیں اور مادہ منویہ ہماری زبان میں اس کو کہا جاتا ہے، تو اس پہ ہم آج بات کرنی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو سپرمز ہیں ان کو ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ اکثر اوقات میرے پاس مریض آتے ہیں جن میں سپرم جو ہوتے ہیں وہ کچھ سلیگش ہوتے ہیں اور کچھ نان موٹائل ہوتے ہیں، کچھ موٹائل ہوتے ہیں۔ اس میں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے، ان کے میں جو ایکٹیو ہوتے ہیں وہ 150 ملین ان کا ہونا ضروری ہے، یعنی 150 ملین ایکٹیو ہوں۔ تو اس کی تقریباً 72 گھنٹے اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے، 72 گھنٹے اس کو زندہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ گریجولی 3 گھنٹے میں جو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، 3 گھنٹے کے اندر اندر یہ اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ گر جاتی ہے۔ تو یہ 150 ملین سے جس وقت یہ گرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں کچھ نان موٹائل ہوتے ہیں، کچھ موٹائل ہوتے ہیں، کچھ اس میں سلیگش ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر جو اس میں جراثیم جو ہیں وہ مر جاتے ہیں وہ آر بی سی، یہ پس سیل کی وجہ سے، یعنی پیشاب میں یہ مادہ منویہ کے اندر جو پس ہوتی ہے یعنی پیپ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ان کو ماحول نہیں مل رہا ہوتا، جس کی وجہ سے یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ناظرین کرنا تو یہ ہے کہ ایک جو اس کا گھر ہوتا ہے، یعنی جو مادہ منویہ کا جو گھر ہوتا ہے یعنی اس کو صفا کرنا، اس کو ایک ماحول دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے بھی ایک نظام بنایا ہوا ہے انسان کا، تو اس کا جو گھر ہوتا ہے یعنی اوپن ہوتا ہے، اور جس وقت گرمیاں ہوتی ہیں، گرمیوں میں بعض جو لوگ ہوتے ہیں ان کے جو ٹیسٹیکل ہیں ان میں ایک پھیلاؤ سا ہو جاتا ہے، اور سردیوں میں اس کا یعنی وہ سکڑ جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی ایک ماحول ان کو چاہیے ہوتا ہے، یعنی گرمی اور سردی دونوں میں اللہ پاک نے اس کو ایک ماحول دیا ہوا ہے، یہ نیچر ہے۔ اور اس میں سے جن لوگوں میں سپرم جو ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اکثر اوقات ان کی خوراک کا غلط استعمال ہے، اور بعض لوگ بہت زیادہ سپائسی چیزیں کھانا، اچار کا لینا، بریانی، نہاری، حلیم وغیرہ پنجاب کے ایریے میں، یا آپ نیچے چلے جائیں تو ان ایریوں میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ایسے مریضوں کو ترش اشیاء سے پرہیز کریں، یعنی کھٹی اور ترش اشیاء سے پرہیز کریں، پانی کا زیادہ استعمال کریں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ ان مریضوں میں ان کو ایک ماحول دیں اور پانی بوائل کر کے لیں۔ اور ایک نسخہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، وہ آپ نے جو بھی مریض ہے اس کو دینا ہے، اور اس کو یہ تولد کرنا ہے۔ ناظرین، کسی چیز کو میں نے بہت سارے حکماء کو سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ موسلی دے دیں، فلاں دے دیں، یہ دے دیں۔ ان چیزوں سے اگر 1 کلو دودھ ہو، اس کو آپ گاڑھا کریں گے تو وہ تھوڑا ہو جائے گا، تو اس کو گاڑھا نہیں کرنا ہے، اس کو تولد کرنا ہے، اس کی تولید کی مقدار کو بڑھانا ہے۔ تولید اس وقت ہوگی جس وقت آپ اس کو ایک شکل دیں گے۔ تو آج آپ کے سامنے میں ناظرین ایک چیز رکھ رہا ہوں، اور یہ میرا اپنے مذہب کا ایک نسخہ ہے، الحمدللہ بہت ہی یہ ہر بندہ بنا سکتا ہے، نارمل آپ لے کے بازار سے لے سکتے ہیں، اور اس کا بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے، اور کم سے کم اس کو 1 مہینے تک استعمال کرنا ہے، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ 10-12 دن کے بعد اس کا رزلٹ ناظرین آپ کو ملنا شروع ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو ہلدی، ملٹھی، سونف اور گوکھرو ہے، اور تخم کاسنی ہے، اور برگ کاسنی ہے۔ دوبارہ سے سن لیں، ہلدی، ملٹھی، سونف، گوکھرو، تخم کاسنی اور برگ کاسنی، یہ برابر وزن آپ نے لے لینے ہیں، اور اس کی 3 انگلیوں کی خوراک 3 انگلی کی چٹکی جو ہے وہ صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے بعد آپ نے لے لینی ہے۔ اور ایک جو نسخہ ہے وہ آپ نے 24 گھنٹے میں صرف صبح کے وقت یہ لینا ہے، اور اس میں سے آپ نے بنورا جو ہے وہ 10 گرام ہے، اور چھلکا اسپغول جو ہے وہ جناب بنولا جو ہے وہ 10 تولے ہے، اور چھلکا جو ہے وہ 1 تولہ ہے، موسلی سفید 5 تولے ہیں، اور بیمن سفید 5 تولے ہیں۔ اور ناظرین، ایک 7ویں نمبر پہ جو ایک چیز آ رہی ہے، یہ اود سلیپ جو ہے 5ویں نمبر پہ، اود سلیپ جو ہے اس کا تعلق جو ہماری طب میں جو ہے وہ دماغ سے ہے،
اور بعض لوگ کہیں گے کہ یار اوت سلیپ کس لیے؟ اوت سلیپ کا جو تعلق ہوتا ہے یہ تمام یعنی یہ نیچرلی طور پہ یہ دماغ پہ کام کرتی ہے، تو دماغ کا ایک بہت ہی اہم تعلق ہوتا ہے اس میں۔ اوت سلیپ جو 5 تولے ہے، ان ساری چیزوں کو آپ نے باریک پاؤڈر کر لینا ہے، اور اس کو آپ نے 1 چمچ جو ہے وہ سفوف اس کا لینا ہے، 2 کپ دودھ میں ڈالیں، اور اس میں سے چھوٹا آدھا چمچ جو ہے نا وہ ٹی سپون جو ہے وہ آپ نے گھی کا ڈالنا ہے، اور 3 عدد آپ نے خرما یعنی چھوارا، نر چھوارا ہو تو وہ سب سے بیسٹ ہے، تو نر چھوارا اس میں ڈال کے کوٹ کے ڈالنا ہے اس میں، اور تاکہ وہ جلدی اس میں حل ہو جائے، اور 2 عدد اس میں 2 چمچ جو ہے چھوٹے جو ہے ٹیبل سپون 1 کر لیں، اور ٹی سپون ہو تو وہ 2 کر لیں، اس میں ڈال کے اس کو صرف 5 منٹ آپ نے اس کو پکا لینا ہے ناظرین۔ پکانے کے بعد جو مریض ہے اس کو آپ نے یہ صبح ناشتہ یہ ناشتہ ہی ہے مریض کا، تو یہ ناشتہ کر لیں، اور اس کے بعد اگر وہ پینا چاہے تو شکر والا کوئی چائے وغیرہ پیے تو وہ پی سکتا ہے، تو یہ کم سے کم 1 مہینہ یہ لیں۔ جن عورتوں میں اکثر اوقات عورتیں جو ڈسٹرب ہوتی ہیں وہ مرد کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، خرابی تقریباً 80% مرد کے اندر ہوتی ہے اور 20% عورت کے اندر ہوتی ہے، تو وہ عورتیں تقریباً 80% جو ہوتی ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں وہ مرد کی وجہ سے، ان کو یوٹرس انفیکشن ہو جاتا ہے، سسٹ بن جاتی ہیں، پولیسسٹ ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات عورتیں سوچتی رہتی ہیں کہ ان کے وہ حمل قرار نہیں پا رہا ہوتا، تو پھر ان کی دماغ کے اندر سے ایسے نظام اللہ نے بنایا، پھر کبھی کبھی ایسے تھے حمل رجا بن جاتا ہے، یعنی ایک جھوٹا حمل ہو جاتا ہے، ساری علامات ایک بچے کی سی ہو جاتی ہیں عورت کے پیٹ کے اندر، لیکن وہ ہوتا کچھ نہیں ہے، وہ ایک ہوا ہوتی ہے، گیس ہوتی ہے، تو تقریباً وہ 9 مہینے اس کی ساری تبدیلی آتی ہے بدن میں، ہوتا ناظرین اس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ حمل رجا کے نام سے ہم اس کو یعنی جھوٹا عمل ہوتا ہے وہ۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلے جو مرد کی جو اس کے اندر جو خرابی ہے اس کو دور کیا جائے، اور اس کے بعد پھر عورت کو جو دوا دی جائے وہ ضروری ہے کہ وہ دونوں فریقین ہیں ان میں دینا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ جو نیا ٹرینڈ جو بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بچے سے کہیں کہ وہ اس کا ٹیسٹ کروانا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور یہ نارمل آپ کروا بھی سکتے ہیں، اور آج کل کا جو ماحول ہے وہ اس طرح کا بنا ہوا ہے، خوراکوں کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہے، اور کوشش کریں کہ صاف ستھری غذا لیں، اور پانی جو ہے میرا پانی پہ بہت زیادہ ایشوز میں بیان میرا آتا ہے کہ پانی جو ہے پانی بوائل کر کے دیں، اور یہ نسخہ آپ نے 1 مہینہ دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 100% اس کے رزلٹ ملیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سپرم ٹیسٹ جو ہے نا وہ کروا لینا ہے۔ تو مریض خود لیبارٹری ہوتا ہے، اس سے اچھی لیبارٹری اور کوئی نہیں ہے، مریض کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، تو اس کو خود پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین آگے ویڈیو میں اس کو ہم آپ کو بتائیں گے، انشاءاللہ مختلف آپ کو مستفید کرتے رہیں گے، تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر بھی کریں، اور اب سبسکرائب بھی کریں، اور اپنے کمنٹس میں ہمیں بتائیں بھی ہیں، اور کچھ چیز آپ کو چاہیے ہو تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے اگلی آنے والی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔